الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بچوں کی تربیت کا آغاز دیکھیں، بچوں کی تربیت کا آغاز تو دیکھیں ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ جب کسی کی شادی ہونے لگے نا، پھر اس کی ماں کا انتخاب کریں، یہ ویسے وہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہے۔ لیکن اس میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو دینی علم دینا اس کا حق ہے۔ آپ دنیا کی ہر چیز لا کے دے دیں بچوں کو، دنیا سے بڑی تعلیم دے دیں، بڑی سے بڑی چیزیں خواہشیں اس کی پوری کر دیں، لیکن آپ اس کو دینی تعلیم نہیں دے رہے، قرآن حدیث کا علم نہیں دے رہے، تو آپ اس کا حق مار رہے ہیں، کیونکہ یہ بچوں کا حق ہے۔ اس کو دینی تعلیم دینا یہ ماں باپ پر ضروری ہے، فرض ہے، ان کو دینی تعلیم دیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو جو نہیں دے رہے وہ بچوں کا حق مار رہے ہیں، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ شاید کوئی اس ظلم کو ظلم نہ سمجھے، لیکن اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ آپ بچوں کو، آپ خود بھی جاہل رہے ہیں اور بچوں کو بھی جاہل رکھیں۔ تو جو بچہ جاہل ہوگا وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات اور اللہ اور رسول کو کیسے وہ پہچانے گا اور کیسا دین پہ چلے گا، اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا جو اس کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ اسی طرح بچوں کے کچھ حقوق ہیں، جیسے بچہ وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ وجود میں جب آ گیا پیدا ہونا حق ہے، اس کا دودھ پینا اس کا حق ہے، اس کو قرآن حدیث کی تعلیمات دینا اس کا حق ہے۔ اس لیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا نماز کا حکم دیں، عقیدہ سکھائیں، یہ ٹریننگ 6 سال سے شروع کر دیں، اس کی اللہ کی پہچان کرائیں، 3-4 سال سے ہی، بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، شان، مقام بتائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذات، صفات، ساری چیزیں بتائیں۔ اور بچوں کو پیدائش کا مقصد بھی بتائیں کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، دعائیں سکھائیں، نماز کو 7 سال تک ہوتے آپ عمر تک اس کو نماز سکھا دیں، تاکہ جب بالغ ہو جائے تو وہ عادی ہو جائے، 10 سال کے بعد اس کے سختی بھی کریں، تھوڑی سی بہت آپ سختی بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کو خوف آئے اور وہ نماز پڑھے اور اس کا عادی بنے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں سمجھتے، ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہیں 10 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا، تاکہ جب بلوغت کی طرف جائے تو وہ نماز کی پابندی کرے، عادی بن جائے۔ یہ نہیں آپ بلوغت میں آپ شروع کریں سکھانا، پھر تو شاید وہ آپ کو الٹا سکھانا شروع کر دے کچھ۔ تو بچہ جیسے لوہا گرم ہوتا ہے نا، تو اس کو جس طرف مرضی موڑ لیں، جب سخت ہو جاتا ہے نا پھر مشکل ہے۔ تو بچوں کا بھی یہی حساب ہے، 18-20 سال کی عمر میں اگر آپ ان کو شروع کریں گے تو شاید وہ آپ کی بات ہی نہ سنیں۔ اسی طرح حدیث میں تو ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو، 7 سال کا ہو تو اس کو سکھائیں، نماز کا، عقیدے کا سکھائیں، پہچان کرائیں رب کی، لیکن یہ حدیث پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ 7 سال والی جو حدیث ہے نا، 7 سال والی، اس پہ ماں باپ عمل نہیں کرتے، بلکہ بچوں کو ہم اسکول کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ صرف اسکول ہی کی طرف توجہ دینا یہ معیوب چیز ہے۔ آپ بچوں کو اسکول کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دین کو کم دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو اپنے اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ علم سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور بچوں کو بھی دین پڑھائیں، سکھائیں، اور خود بھی دین پڑھیں اور سیکھیں، خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی، اہل عیال کو بھی جہنم سے بچائیں۔ لیکن ہماری سستی کی وجہ سے ہمارے بچے اگر بگڑ گئے، ہم دنیا داری میں مشغول رہے اور بچوں پہ توجہ نہیں دی، دین کی، علم کی، باقی تو کرتے رہے، ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو پھر روز قیامت بچوں کو بھی آخرت خراب اور ہماری بھی پکڑ ہوگی، اور ہمارا نسلوں تک شاید ہمارا یہ دین آگے چل بھی نہ سکے، تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے بچوں کو دینی علم سکھائیں، خود بھی سکھائیں۔